غالب مرزا اسد اللہ خان غالب اردو اور فارسی ادب کے عظیم شاعر اور فلسفی تھے، جنہوں نے اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے اردو ادب کو ایک نیا زاویہ اور گہرائی عطا کی۔ غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ بیگ خاں تھا اور ان کا تخلص غالب تھا، جس کا مطلب ہے غالب رہنے والا۔ وہ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ترک نژاد مغل تھا اور وہ مغل سلطنت کے زوال کے دور میں اپنی شاعری کے ذریعے ادب کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں کامیاب رہے۔ ابتدائی زندگی غالب کا بچپن مشکلات سے بھرپور تھا۔ وہ ابھی کم سن ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی۔ تاہم ان کے چچا بھی جلد وفات پا گئے۔ اس کے بعد غالب کو مالی اور سماجی مشکلات کا سامنا رہا، لیکن انہوں نے اپنی ذہانت اور قابلیت کے ذریعے اپنی شناخت قائم کی۔ غالب کو بچپن ہی سے علم و ادب سے گہرا شغف تھا اور انہوں نے اردو اور فارسی زبان میں مہارت حاصل کی۔ ازدواجی زندگی مرزا غالب کی شادی 1810 میں 13 سال کی عمر میں نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی، لیکن ان کی ازدواجی زندگی زیادہ خوشگوار نہیں رہی۔ غالب نے اپنی شاعری اور خطوط میں اپنی زندگی کی مشکلات اور اندرونی کیفیت کو بیان کیا ہے، جو ان کی شخصیت کی گہرائی کو عیاں کرتا ہے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، جو ان کی زندگی کی ایک بڑی محرومی رہی۔ ادبی خدمات غالب کو اردو اور فارسی زبان میں بے مثال مہارت حاصل تھی۔ ان کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات، عشق کی گہرائی، انسانی جذبات اور کائناتی سوالات کی جھلک نمایاں ہے۔ غالب کی شاعری میں روایت اور جدت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کا دیوان غالب اردو شاعری کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ فارسی میں بھی ان کا کلام وسیع اور عمیق ہے اور وہ اپنی فارسی شاعری کو اردو سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ غالب نے اپنی نثر کے ذریعے بھی اردو ادب کو ایک نئی شکل دی۔ ان کے خطوط اردو نثر کے اولین شاہکاروں میں شمار ہوتے ہیں، جن میں انہوں نے روزمرہ کے واقعات، زندگی کی مشکلات اور اپنے خیالات کو دلکش انداز میں بیان کیا۔ غالب کے خطوط کو اردو میں مکالماتی طرز تحریر کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ غالب کا دور اور حالات غالب کا زمانہ مغلیہ سلطنت کے زوال اور برطانوی استعمار کے عروج کا زمانہ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران اور اس کے بعد کے حالات نے غالب کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی شاعری میں اس زمانے کی سماجی، سیاسی اور ثقافتی تبدیلیوں کی جھلک واضح طور پر نظر آتی ہے۔ انہوں نے ان تبدیلیوں کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اپنی شاعری اور خطوط میں ان کا اظہار بھی کیا۔ غالب دہلی کے علمی اور ادبی حلقوں کا حصہ تھے اور ان کے دوستوں میں بہت سے نامور شخصیات شامل تھیں۔ آخری ایام غالب کی زندگی کے آخری سال مشکلات اور مایوسی سے بھرپور تھے۔ مالی مشکلات اور بڑھتی ہوئی عمر کے باعث ان کی صحت بھی خراب رہنے لگی۔ 15 فروری 1869 کو دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ دہلی کے نوابوں کے قبرستان میں دفن ہیں۔ میراث مرزا غالب کی شاعری اور نثر اردو ادب کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی تخلیقات نے اردو زبان کو نہ صرف خوبصورتی عطا کی بلکہ اسے بین الاقوامی سطح پر بھی متعارف کرایا۔ غالب کا کلام آج بھی نہایت مقبول ہے اور ان کی شاعری کے موضوعات انسانی جذبات، عشق، فلسفہ اور زندگی کے بنیادی سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ غالب کو ان کی عظیم خدمات کے باعث اردو ادب کے عظیم ترین شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ غالب کی زندگی اور کلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات اور ناکامیوں کے باوجود انسان اپنی قابلیت اور صلاحیت کے ذریعے دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر سکتا ہے۔